حدیث کے صاف الفاظ ہیں ثم عرج بی الی السماء، عرج عروج دیا گیا. یہ جو عرج کا لفظ ہے اسی سے معراج بنا. معراج کا ماخذ یہ لفظ ہے کہ مجھے معراج کرائی گئی. گویا لفظ معراج اپنے مادے کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر موجود ہے. جب آپ اوپر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت جبریل امین نے جب دروازہ بجایا تو اندر سے ایک پہرے دار اور دربان فرشتہ تھا. انہوں نے پوچھا کہ کون؟ جبریل. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے. مرحبا. دروازہ کھول دیا گیا. یہی معاملہ ہر آسمان پہ ہوا. یہ ہر آسمان پہ کیا ایک ہی سبق بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو ایک منصوبے کے تحت، اہتمام کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل پروٹوکول دیتے ہوئے بلایا گیا. اور ان باتوں کی گویا مکمل ریہرسل موجود تھی کہ محبوب تشریف لائیں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے، جبریل نے یوں کہنا ہے، اور پھر آپ نے دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھولتے وقت مرحبا کہنا ہے. تمام آسمانوں کے باری باری دروازے کھولے گئے. ہر آسمان پر دربان فرشتے نے یہی الفاظ بولے اور آخر میں مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھولا. پہلے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام آگے موجود تھے. یہاں ایک قابل غور بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو زمین پر رخصت کیا تھا اور حضور براق پر سوار ہو کر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے. لیکن براق پر حضور ہیں لیکن پہلے آدم علیہ السلام پہنچے ہوئے. پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی رفتار براق سے بھی تیز ہوتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر حضور سے ملے. اور اسی پروسیس سے گزرنے کے بعد ہر آسمان پر مختلف انبیاء کی اس طریقے سے، اسی ترتیب سے جو میں نے عرض کی ہے، زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا. کوئی اخو الصالح کہہ رہے ہیں اور کوئی ابن الصالح کہہ رہے ہیں، پیارا بھائی، نیک بھائی. اور آدم علیہ السلام پیارا بیٹا کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیارا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک پس منظر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بیٹا نہیں کہہ رہے، وہ بھائی کہہ رہے ہیں. اور جو بنی اسرائیل کے اوپر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ حضور کو بھائی نہیں کہہ رہے، حضور کو بیٹا کہہ رہے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے. اور حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کو چن لیا، بنی اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا، اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. تو اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل کے آگے خاندان میں سے چناؤ ہوتے ہوتے نبی پاک کو چنا. اس حدیث میں تصریح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے. بنی اسرائیل کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. وہ ان کے نبی تھے، اور وہ جنرلی یہودی اور عیسائی لوگ ہیں. اور ان میں سے کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ جائے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ اسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. ورنہ مسلمان اپنے پاک پیغمبر کے خاندان مقدس کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور ہم پوری دنیا میں سے اور قریش میں سے اور بنی اسرائیل کے سے بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے ان میں سے، اور ہم پوری دنیا کے کسی ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیے گئے لوگ ہیں.